السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم وسن بسنتهم الى يوم الدين، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم تمام کو ایک مرتبہ پھر سے شب معراج، رسول پاک علیہ السلام کے معراج کی رات عطا فرمائی ہے۔ آپ اور ہم مسجد میں جمع ہیں اور شب معراج کے ذکر کے لیے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کو سننے کے لیے یہاں پر ہم جمع ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کی وہ رات جس رات کو لیلۃ الاسریٰ بھی کہا جاتا ہے اور اسی رات کو شب معراج بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بات ابتدا میں یاد رکھ لیں، شب عربی زبان فارسی زبان کا لفظ ہے، شب کے معنی رات کے آتے ہیں۔ معراج یہ عربی زبان کا لفظ ہے، معراج کے معنی بلندی کے آتے ہیں، معراج کے معنی اونچائی کے آتے ہیں، ترقی کے آیا کرتے ہیں۔ چونکہ اس رات نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ ایسی خصوصیت ہے، یہ ایسا خصوصی وصف ہے، یہ ایسا خصوصی شرف ہے جو نہ کسی پیغمبر کو اللہ نے عطا فرمایا، نہ کسی فرشتے کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور یاد رکھ لیں، ہم اہل سنت والجماعت کا صدیوں سے یہ متفق عقیدہ ہے کہ معراج کا جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ واقعہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں تھا۔ واقعہ معراج کوئی روحانیت کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ معراج کا واقعہ جسم کے ساتھ حالت بیداری میں جاگتے ہوئے اپنے ماتھے کی کھلی نگاہوں سے میرے آقا نے رب کا دیدار فرمایا ہے۔ شب اسریٰ کے دلہا پہ دائم درود، شب اسریٰ کے دلہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں معراج خدا کے دیدار کے لیے رسول پاک علیہ السلام رات کی تاریکی میں مختصر سے وقت میں اپنے رب کا دیدار فرمانے کے لیے آج کی رات حضور نے سیر فرمائی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں واقعہ معراج کا جو ذکر کیا گیا 15ویں پارے کی پہلی آیت میں،
فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے خاص کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اس واقعے کا جو اس آیت میں جو معراج کا واقعہ ذکر کیا گیا بیت المقدس تک کا ذکر کیا گیا، اور یہاں پر یہ بات بیان کی گئی کہ معراج کے واقعے کو اللہ نے جس کلمے سے آغاز کیا وہ سبحان کے کلمے سے آغاز فرمایا. اللہ کے بہت سے نام ہیں، رب تعالیٰ کی بہت سے صفات ہیں، ان تمام صفتوں میں سے اللہ نے جس صفت کا ذکر بیان کیا وہ سبحان کا ذکر کیا. سبحان کا ذکر کیوں کیا؟ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ سبحان کا ذکر اللہ نے اسی لیے بیان کیا کہ جو لوگ معراج کے واقعے کو سن کر تعجب میں پڑ جائیں گے، جو لوگ معراج کے واقعے کو سن کر شک اور شبہ میں پڑ جائیں گے، جو لوگ واقعے معراج کو سن کر ڈگمگانے لگ جائیں گے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ نادانو، تم یہ نہ دیکھو کہ معراج کا واقعہ کیسے ہوا، بلکہ یہ دیکھو کہ معراج کا واقعہ کرانے والی ذات سبحان کی ذات بابرکت ہے. کسی مخلوق کی بات نہیں ہے، کسی انسان کی بات نہیں ہے، کسی فرشتے کسی جن کی بات نہیں ہے، یہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر ناممکن سے اللہ کی ذات پاک ہے. اسی لیے فرمایا سبحان، اس کلمے پر غور کرو، اس کلمے پر غور و فکر کرو. جب سبحان کو سمجھ جاؤ گے کہ لے جانے والی ذات اللہ کی ذات ہے جس نے یہ زمین کا فرش بنایا، آسمان کو بنایا، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، ساری کائنات کا جو خالق و مالک وہ سبحان ہے. اس نے اپنے محبوب کو معراج کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. تو یہاں پر انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کلمہ سبحان سے آغاز کیا کہ واقعہ معراج کو سن کر دلوں میں یہ نہ لاؤ کہ یہ کیسے ہو گیا. فرمایا کہ نہیں، لے جانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، وہ سبحان ہے. اور اس کے بعد فرمایا الذی اسری، جو لے گیا. یہ نہیں فرمایا کہ مصطفیٰ آئے، محبوب معراج کے لیے آئے. فرمایا کہ نہیں، محبوب آئے نہیں، ہم نے ان کو لے گئے ہیں، ہم نے ان کو بلایا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور کے واقعے کو ذکر کیا تو کہا جاء موسیٰ، کہ موسیٰ آئے. اور مصطفیٰ کی معراج کا ذکر کیا تو فرمایا مصطفیٰ خود سے نہیں آئے، ہم مصطفیٰ کو بلائے. آنے میں اور بلانے میں بہت بڑا فرق ہوا کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کی ایک تجلی کو دیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ آنا چاہا تو رب نے کہا کہ اے موسیٰ ٹھہر جاؤ، کچھ دن روزے رکھ لو. کئی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام روزے رکھے. اس کے بعد کہا کہ موسیٰ مسواک کر کر ہماری بارگاہ میں آنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مسواک کر کے اللہ کے دیدار کے لیے گئے. اس کے بعد کہا کہ موسیٰ جب تم آؤ اس طور پہاڑ پر اپنے نالین کو اتار کر آنا، اپنی جوتی اور چپل کو اتار کر آنا طور کے پہاڑ پر. اللہ نے یہ شرائط رکھے.
اولو العزم پیغمبر ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، لیکن ان کے لیے شرائط ہے. ان کو دیدار کرنا چاہا تو عرض کیا کہ مولا ربی ارینی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو رب نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، نگاہ میں اتنی طاقت و قوت نہیں کہ میرا دیدار کر سکو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اصرار کیا تو کوہ طور پر اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈائریکٹ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، میرا دیدار نہیں کر سکتے، ہاں اس طور پہاڑ پر میں اپنی ایک تجلی کا کروڑواں حصہ اس طور پہاڑ پر ڈالوں گا، تم اس پہاڑ کو دیکھ لینا، ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ دیکھنا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا نے فلما تجلا، کہ جب رب نے اپنی تجلی کو طور پہاڑ پر ڈالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر ایک لمحے کے لیے آپ نے اس طور پہاڑ کو دیکھا جہاں پر اللہ کی تجلی ظاہر ہوئی تھی. حضرت موسیٰ کا کیا معاملہ ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، کہ لوگوں موسیٰ نے رب کا دیدار ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ کیا ہے، طور پہاڑ کو دیکھا ہے، ایک تجلی اس پہاڑ پر پڑی تو موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے میرے رب، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے جو میرے بس کی باہر ہے، جو میری طاقت کے باہر ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، لیکن قربان جائے یہ کلیم اللہ ہے اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت حبیب اللہ ہے. میرے آقا نے اللہ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا دیدار کے لیے، میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا نہیں کی. مصطفیٰ جان رحمت اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آرام کر رہے ہیں، رب کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے اے جبریل جاؤ، ہم اپنے محبوب کو اپنے دیدار کی نعمت سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں. طور و معراج کے واقعے سے ملتا ہے سبق، طور و معراج کے واقعے سے ملتا ہے سبق. اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. حضرت موسیٰ خود سے گئے تھے، مصطفیٰ کو رب نے بلایا ہے تو اس شان کے ساتھ بلایا، اس شان کے ساتھ بلایا کہ کائنات میں ایسا خصوصی مقام، عقلیں حیران ہے، ساری دنیا کی عقلیں دنگ ہے. مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے. تو واقعی معراج سے علماء نے ایک اہم بات بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام معراج کے اللہ کے دیدار کے لیے رات کے وقت میں گئے تو حضور کا بلندیوں پر جانا، مختصر سے وقت میں جانا، رب کے دیدار کے لیے جانا، قرب خاص کے لیے جانا، یہ بات یقیناً تعجب کی ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی تعجب کی بات رسول پاک علیہ السلام کا معراج کے بعد زمین پر تشریف لانا، یہ اس سے بڑے تعجب کی بات ہے. کیوں؟ بلندی کی طرف جانا اور اس کے بعد واپس آنا زیادہ تعجب کی بات کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ سنو، بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں قرب خاص میں گئے، خدا کے دیدار کے لیے گئے. قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا
فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ قرآن کہتا ہے کہ مصطفیٰ رب اپنے خدا سے قریب ہوئے اور قریب ہوئے، اور قربت کو بتلانے کے لیے فرمایا کہ دو کمانوں کے برابر جتنا فاصلہ ہوتا ہے اس سے زیادہ مصطفیٰ اپنے رب کے قریب میں ہوئے، اتنی قربت سے رب کا دیدار کیا ہے۔ اور رب کہتا ہے کہ اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنا تھا ہم نے وحی کر دی، جو کہنا تھا راز و نیاز کی باتیں خدا کے درمیان مصطفیٰ کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ دیکھو اتنے قرب میں جا کر حضور کا واپس اپنی امت کی ہدایت کے لیے تشریف لانا یہ بہت بڑے تعجب کی بات ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ ہم جیسے گنہگار، ہم جیسے خطاکار، ہم جیسے نافرمان خدا کا دیدار تو بہت دور کی بات ہے، خدا کے گھر کعبۃ اللہ کو جاتے ہیں، خدا کے گھر جہاں خدا کی رحمتیں ہر لمحہ برستی ہے، کعبے کو جاتے ہیں۔ جانے سے بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کعبے کو چھوڑ کر واپس آتے ہیں۔ یہ انسان پر بہت شاق گزرتا ہے۔ اللہ نے کعبے کے اندر وہ مقناطیسی پاور رکھا ہے، وہ میگنیٹ سسٹم رکھا ہے کہ بندہ کعبے سے دور ہے تو اطمینان میں رہتا ہے، جب کعبے کو دیکھتا ہے، زیارت کرتا ہے، وہاں کی تجلیوں کو دیکھتا ہے تو پھر واپس آنا اس کے لیے بڑا شاق ہوا کرتا ہے۔ ایک کعبے کو جانے والا، ایک کعبے کا دیدار کرنے والا، ایک طواف کعبہ کرنے والے سے پوچھو کہ جب تم نے کعبے کو چھوڑ کر واپس آ رہے تھے تمہارے سینوں پر ایک قیامت، ایک تجلی گر رہی تھی، تمہارے سینوں پر شاق ہو رہا تھا، تو کعبے کو چھوڑ کر آنے سے انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ تو اپنے رب کا دیدار کر کر واپس تشریف لائے ہیں، کعبے سے نہیں ہے، جو کعبے کا بھی رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، اس رب کا دیدار فرما کر، اس کا قرب پا کر مصطفیٰ جب امت کی ہدایت کے لیے آئے ہیں تو حضور پر رب کے دیدار کی جو نعمتیں ملی ہے، حضور کے قلب مقدس پر کتنا شاق گزرا ہوا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اپنے محبوب سے چھوڑ کر واپس آنا انسان کے لیے بڑا شاق گزرتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ کے دربار سے واپس آئے ہیں، کس کے لیے آئے ہیں؟ امت کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، امت کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا معراج کی رات جس وقت میں رب کے دیدار کے لیے عرش پر لامکان پر گیا تو میں نے دیکھا کہ عرش کے دائیں جانب بہت سی ممبر لگے ہوئے ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہے، اور عرش کی بائیں جانب صرف ایک کرسی لگی ہوئی ہے، صرف ایک ممبر رکھا ہوا ہے۔ میں نے رب سے عرض کیا کہ مولا یہ اتنے ممبر کن کے لیے اور یہ ایک ممبر کس کے لیے؟ تو مجھے کہا گیا کہ یہ جتنے عرش کے دائیں جانب جتنے ممبر ہیں، جتنی کرسیاں ہیں، یہ قیامت کے دن سارے پیغمبروں کو ان کرسیوں پر بٹھایا جائے گا، اور بائیں جانب پر ایک کرسی ہے، اس ممبر پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ مالک اس کی حکمت کیا ہے؟ مجھے دائیں جانب کیوں نہیں رکھا گیا؟ مجھے بائیں جانب کیوں رکھا گیا ہے؟ میرا ممبر بائیں جانب کیوں؟ اس وقت اللہ کی طرف سے
پیارے محبوب کو یہ جواب ملا کہ اے محبوب، قیامت کا دن جب قائم ہوگا، جنتی جب جنت میں جائیں گے وہ سیدھی جانب سے جنت میں چلے جائیں گے، اور جہنمیوں کا جو راستہ رہے گا وہ بائیں جانب سے رہے گا۔ محبوب، آپ کی کرسی کو، ممبر کو بائیں جانب اسی لیے رکھا ہوں کہ تاکہ قیامت کے دن آپ کا کوئی امتی جہنم میں جا رہا ہو، آپ کی شفاعت ہو جائے، وہ بھی جنت میں چلا جائے، آپ کی ایک نگاہ ہو جائے، جہنمیوں کے راستے سے نکل کر آپ کا حکم ہو جائے تو وہ بھی جنت کے راستے پر آ جائے۔ اسی لیے میں نے معراج کی رات، میرے آقا فرماتے ہیں، عرش کی بائیں جانب جہاں سے گنہگار، خطاکار، نافرمان جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھیں گے اور رب سے شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ تو رسول پاک علیہ السلام امت پر اتنے مہربان کہ اس معراج کی رات جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اس وقت بھی اپنی گنہگار امت کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اس وقت بھی امت کو نہیں بھولتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مولا میری امت پر رحم فرما دے، میری امت پر مہربانی فرما دے۔ امت کا اتنا خیال، دنیا میں کوئی ایک انسان کسی اونچے مقام پر جاتا ہے، کسی بلند مقام پر جاتا ہے تو سارے لوگوں کو بھول جاتا ہے۔ کوئی مقام مل گیا، مرتبہ مل گیا، منصب مل گیا، عہدہ مل گیا، اپنے چھوٹوں کو انسان فراموش کر دیتا ہے، رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے۔ لیکن نبیوں کے سلطان کی رحمت پر قربان جائے، رحمت للعالمین کی رحمت پر قربان جائے، میرے آقا نے کائنات میں کسی کو وہ مقام نہیں ملا جو مصطفیٰ جان رحمت کو ملا ہے۔ خدا کے دیدار کے وقت بھی میرے آقا اپنی غریب اور گنہگار امت کو سرکار نے یاد فرمایا ہے۔ تو آج ہم امتیوں کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے، یہ بڑے ناز کی بات ہے، یہ بڑی عزت کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے رسول کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ وہ نبی جو کبھی امت کو بھولا نہیں کرتے، وہ نبی نہ یہاں دنیا میں بھولے نہ رب کے دیدار کے وقت، یہاں تک کہ مفسرین فرماتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ جس وقت میرے آقا کو وصال مقدس کے بعد حضور کو آپ کے روضہ مبارک میں رکھا گیا قبر شریف میں، اس وقت بھی دیکھنے والوں نے دیکھا کہ میرے آقا کے ہونٹ مبارک جنبش دے رہے تھے، اور کہنے والوں نے کہا کہ میرے آقا اس وقت بھی اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ حشر کے میدان میں بھی مصطفیٰ امت کی شفاعت فرمانے والے ہیں۔ تو ہم امتیوں کی غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ جو آقا ہمیں کبھی نہیں بھولے، ہم کیسے امتی ہیں کہ ہم اس آقا کی محبتوں سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم کیسے امتی ہیں کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کا پر ہمارا ایمان ہے، جو نبی ہماری شفاعت فرمانے والے ہیں، اس نبی کی تعلیمات کو، ان کی سنتوں کو، ان کے فرامین کو، ان کے احکامات کو اگر ہم چھوڑ کر، بھلا کر غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے کتنی بدبختی کی بات ہے۔ تو بہرحال شب معراج کا یہ پیغام ہے کہ اے رسول پاک کے امتیوں، تمہارے رسول نے معراج کی رات میں بھی تم کو نہیں بھولا، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اس آقا کی غلامی میں زندگی کو گزارنے والے بنے، ان کی سنتوں پر زندگی گزارنے والے بنے، ان کے فرامین پر زندگی گزارنے والے بنے۔ اللہ تعالی ہماری اس دنیا کو بھی کامیاب کرے گا، آخرت کو بھی کامیاب کرے گا۔ آخری بات
جو گزشتہ جمعہ کے موقع پر میں نے کہی تھی کہ آج کی رات 12 رکعت نفل نماز کے متعلق ابھی ہمارے محترم اماد بھائی صاحب نے ایک وضاحت بیان کرنے کے لیے کہا کہ یہ جو 12 رکعت نفل نماز کے لیے گزشتہ جمعہ بیان کیا گیا، یہ 4 رکعت سے پڑھے یا 2 رکعت سے پڑھے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ رات کی جو نمازیں ہیں اس کے لیے 2 رکعت سے پڑھنا بہتر ہے۔ تو اسی لیے 12 رکعت نفل نماز جب ہم پڑھیں گے تو 2 رکعت سے نفل نماز پڑھیں گے۔ پھر 12 رکعت نماز ہونے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ، پھر 100 مرتبہ درود پاک۔ پھر اس کے لیے آئندہ دن کے لیے روزے کا ارادہ کر لیں۔ بعض لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ آج روزہ نہیں تھے کل رہ سکتے کیا؟ یاد رکھ لے، اگر کوئی آج روزہ نہیں بھی رہا تو کل کا ایک روزہ بھی وہ رہ سکتا ہے، ایک روزہ بھی کل کا رہ سکتا ہے۔ وہ صرف 10 محرم کے لیے منع ہے کہ 10 محرم کو نہ رکھا جائے، 9 اور 10 کو رہے یا 10 اور 11 کو رہے۔ یہ عاشورے کے دن خاص ہے، چونکہ یہود بھی روزہ رکھا کرتے ہیں، ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے پیارے آقا نے فرمایا لیکن کل کا ایک روزہ بھی رہ سکتے ہیں اور ضرور رکھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے۔ آج کی مبارک رات اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، پہلے رب کا شکر ادا کرے، کہ مالک ہم سے گزشتہ سال سے لے کے اب تک کتنے ہمارے دوست احباب، کتنے ہمارے رشتہ دار اس دار فانی سے کچھ نہیں کر گئے۔ کئی ہمارے مسجد کے مصلیان کا اس 1 سال کے اندر انتقال ہوا، تو ہمیں اللہ کا پہلے شکر ادا کرنا ہے کہ مالک تو نے زندگی کی نعمت دی ہے، اس کا شکر ادا کرے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، گناہوں سے معافی مانگے، جہنم سے پناہ مانگے، جنت کی طلب مانگے، دین دنیا اور آخرت کی بھلائی کی جو چاہے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات کی طفیل ضرور دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سید امان اللہ کو صحت و عافیت عطا فرما دے۔ مولا تعالیٰ اس مقدس رات کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں معروضہ ہے مالک، اس بچے کو مکمل شفا یابی نصیب فرما دے، رحم و کرم کا معاملہ عطا فرما دے۔ تمام بیماروں کو مولا تعالیٰ شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرما دے۔ مولا تعالیٰ آج کی مبارک رات ہم سب کو تیری بارگاہ میں رجوع ہو کر تجھ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور مولا جو کچھ بھی رات کی جتنے لمحات ہیں سارے لمحات ہمیں غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔